السلام علیکم، دس از سفیر خان. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ایک اور لٹریری ایلیمنٹ ہے جس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ لوگ امید ہے کہ بایوگرافی جانتے ہوں گے، لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج صرف آٹو بایوگرافی پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں. آٹو بایوگرافی جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں ہوگی، اور وہ ایک پوری کی پوری سٹوری ہوگی ایک انسان کی زندگی کی جو اس انسان نے خود لکھی ہو. اگر میری زندگی پہ میں خود کوئی کتاب لکھوں گا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی تھی، تو اس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. آپ لوگ اگزامپل لے سکتے ہیں شہاب نامہ کا جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی ہے، یا پھر مہاتما گاندھی کی جو انہوں نے ایک بک لکھا ہے آٹو بایوگرافی مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ، یا پھر آپ دوسرے بڑے بڑے پشتوں کا جو بادشاہ خان صاحب ہے اس کی آٹو بایوگرافی دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو آپ پہچانیں گے اس طرح کہ وہ بندہ جب بھی یہ کتاب لکھتا ہے تو اس میں وہ فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو کا استعمال کرتا ہے. رائٹر خود کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، مجھے یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس کو ہم فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں. اس لیے ایزلی آپ اس کو جان سکیں گے کہ یہ فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو ہے، تو یہ اس کی آٹو بایوگرافی ہے. دوسری بات، اگر اس کی لٹریری میننگ پہ جائے تو آٹو جو ہے وہ سیلف کو کہتے ہیں، لائف کو بایو کہتے ہیں، اور رائٹنگ کو گرافی یا گراف کہتے ہیں. تو اس کے ورڈ سے بھی یہ چیزیں اخذ ہوتی ہے، یہ معنی کہ یہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ریٹن پیس ہے. سمپلی جو ہے یہ بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اب بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی کی اگر بات کریں تو بایوگرافی جو ہے وہ بھی ایک انڈیویجول کی ہسٹری ہوتی ہے، زندگی پہ مبنی ایک بک ہوگی، لیکن وہ کسی اور نے لکھی ہوگی. اب اگر میں شیکسپیئر پہ یا کسی اور رائٹر پہ کوئی کتاب لکھوں، اس کی زندگی پہ، اس کے اچیومنٹس وغیرہ پہ، ان کی پوری لائف پہ، تو وہ بایوگرافی آف شیکسپیئر یا کیٹس وغیرہ کہلائے گی. لیکن اگر میں خود اپنی زندگی پہ لکھوں تو پھر وہ آٹو بایوگرافی کہلائی جائے گی. آٹو بایوگرافی کے آپ لوگوں کے پاس 3 پارٹس ہوں گے. اس کا جو آؤٹ لائن ہوگا وہ بالکل ایک اچھی ایسے کی طرح ہوگا. آرڈر جو ہے وہ پہلے انٹروڈکشن پہ بیسڈ ہوگا، پھر اس میں باڈی ہوگی، جو بھی لمبی چوڑی باتیں ہیں وہ اس میں ادھر ہوگی، اور اینڈ میں اس کا ایک کنکلوژن ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوگا رائٹر. آٹو بایوگرافی کا جو فارمیٹ ہے وہ کرونالوجیکلی ہوگا. کرونالوجیکلی مطلب یہ ہے کہ وہ 1 بائی 1 آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائے گا. بچپن سے وہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھائے گا، پھر سٹارٹ میں آگے جائے گا. تو اس کی جو زندگی سٹارٹ ہوئی تھی، جہاں وہ پیدا ہوا تھا، پیرنٹس، چائلڈ ہوڈ، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائے گا، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اور پھر آگے جا کے جتنے بھی اچیومنٹس اس کے ہوئے ہیں وہ ادھر باڈی میں اس پہ فوکس کرے گا، اور اینڈ میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے گا کنکلوژن میں. تو ان سمپل ورڈز کہ وہ اپنی زندگی کے وہ لمحات زیادہ لکھے گا، اچھے سے ایکسپلین کرے گا جس پہ وہ یہ کتاب لکھنا چاہتا ہے، اور جس میں وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے لائف میں کچھ اچیو کیا ہے. اب اگر اس پہ بات کریں کہ ایک آٹو بایوگرافی کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس طرح ہے کہ اس کا کوئی اسپیسیفک لینتھ نہیں ہے، یا ورڈ کاؤنٹ اس کا نہیں ہے آٹو بایوگرافی کا کہ کتنے ورڈز ہونے چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے. لیکن اٹ ٹینڈ ٹو بی بٹوین 250 پیجز ٹو 450 پیجز. اگر کوئی آٹو بایوگرافی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 450 پیجز کی ہوگی. لیکن اگر آپ شہاب نامہ کو پڑھے اردو میں جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی ہے، وہ 700+ پیجز پہ مبنی ہے، مشتمل ہے. اب یہ آٹو بایوگرافیز لکھ کے کیوں جاتی ہے؟ مین ریزن یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے لائف ایکسپیرینسز اور اچیومنٹس، جو آتھر پہ میں نے کل پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، وہ اپنے لائف کے ایکسپیرینسز اور اچیومنٹس پہ بات کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ساری باتیں اس میں ہوگی. تو دنیا کے جو لوگ ہیں، جو ریڈرز ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج اس میں ہوگا، اس میں کوئی تھیم ہوگا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو وغیرہ سے یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ ریڈرز کو وہ چیز سمجھانا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے. اس کے کچھ ٹائپس ہے. اگر بڑے ٹائپس اس کے بندہ اس پہ بات کرے
تو کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں، تو اس میں یا تو کوئی تھیم ہوگا، تھیمیٹک آٹو بایوگرافی ہو سکتی ہے، ریلیجیس ہو سکتی ہے جس میں وہ ریلیجن، صوفیزم وغیرہ کو ٹچ کرتے ہیں، انٹلیکچول بھی ہو سکتی ہے آٹو بایوگرافی، اگر وہ آپ کو کوئی بات سمجھانے کی، فلسفہ وغیرہ سمجھانے کی بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، فیمیل ہے، تو وہ جو ہے انٹلیکچول آٹو بایوگرافی کہلائے گی، یا تو وہ فکشنلائز جو ہے آٹو بایوگرافی ہوگی، اس میں اگر اس کے ساتھ لائف میں کوئی فکشنل چیزیں ہوئی ہے جو سچائی سے تھوڑی دور ہو، تو وہ بھی آپ کو آٹو بایوگرافی میں مل سکتی ہے۔ اگر آپ شہاب نامہ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ٹچ ضرور ملے گا۔ اگر آپ زما جوند اور جدوجہد بادشاہ خان صاحب کی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تھیم ملے گا۔ اسی طرح سیم گوز ٹو ریلیجیس بایوگرافی اور انٹلیکچول وغیرہ۔ سو آئی ہوپ کہ بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی میں فرق، اور اس کے علاوہ آٹو بایوگرافی کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔